یہ بھی آپ نے پڑھا کہ انسان گفتگو جب کرتا ہے تو گفتگو کے لیے گوشت پوش کا جسم میڈیم بنتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارا بات بھی ہمارے تجربات اور مشاہدے میں ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ گوشت پوش کی زبان کے بغیر بھی انسان کے اندر بات سمجھنے کا اور بات کو قبول کرنے کا، یہ بات کو رد کرنے کا وصف موجود ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 10 20 50 100 واقعات ایسے ضرور پیش آتے ہیں کہ زبان ہلانی نہیں پڑتی، الفاظ استعمال نہیں کرنا پڑتے، لیکن ذہنی تقاضوں کے تحت، ذہنی قربت کے تحت وہ ایک دوسرے کی بات کو قبول بھی کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ یہ سمجھنا اس وقت بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب انسان گوشت پوش کو سنبھالنے والی ایجنسی یعنی اپنی اصل سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ واقفیت حاصل کرنا روحانی نقطۂ نظر سے تو روح کا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے، لیکن دنیاوی علوم کے اعتبار سے خیالات کی منتقلی کی زبان کو ٹیلیپیتھی، ہپناٹزم، انتقال خیال وغیرہ وغیرہ کا نام دیا گیا ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے بعد ہی یہ زبان، انتقال خیال کی زبان آپ سیکھیں۔ ان کا تعلق مشق سے ہے۔ جو آدمی جتنی زیادہ مشق کر لیتا ہے، جس طرح کوئی آدمی مشق کرنے کے بعد بہترین انجینئر بن سکتا ہے، اسی طرح 2 آدمی مشق کرنے کے بعد بہترین ٹیلیپیتھی بھی سیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو اپنے خیالات منتقل کر لیتے ہیں۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر مستقل مزاجی ہو، انسان کے اندر مرکزیت ہو۔ اگر کسی انسان کے اندر مرکزیت ہے اور مستقل مزاجی ہے تو وہ دنیاوی علوم میں بھی اور روحانی علوم میں بھی جو کچھ سیکھنا چاہے سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، اس کے اندر یقین نہیں ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ ابھی ایک بات کچھ کہتا ہے، 1 منٹ کے بعد کچھ کہہ دیتا ہے، ابھی کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، 1 مہینے کے بعد ارادہ تبدیل کر دیتا ہے، 1 مہینے تک کام کرتا ہے، نتائج سامنے آنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا ہے۔ نتیجے میں یہ ہے کہ وہ کامیابی کے نتائج سے بے بہرا رہ جاتا ہے اور کامیابی کا جو توازن ہے، تناسب ہے، وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ تو روحانی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مستقل مزاج ہو، اس کے اندر ایک جگہ ٹھہرے رہنے کا اتنا زیادہ حوصلہ ہو کہ اگر بظاہر حالات اس کے مخالف بھی ہیں، وہ ان حالات کی پرواہ نہ کرے۔ تو روحانی قانون یہ بتاتا ہے کہ چونکہ اس نے ایک انفارمیشن قبول کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، تو لہذا جو انفارمیشن اس نے قبول کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، قانون یہ ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن جب لوح محفوظ سے نازل ہوگی، جب تک وہ مظاہرے میں تبدیل نہیں ہو جاتی، اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔
وہ انسان ایک اطلاع کو قبول کر کے اگر اس کو رد نہیں کرتا اور مستقل مزاجی سے اس ایک اطلاع پر قائم رہتا ہے، چونکہ قانون یہ ہے کہ اطلاع بغیر مظاہرہ بنے ہوئے واپس نہیں لوٹتی، سرکل پورا نہیں ہوتا، کوئی بھی اطلاع ہو، کسی قسم کی اطلاع ہو۔ آپ نے اس اطلاع کو قبول کیا، وہ یہ نہیں سمجھیے کہ آپ کے رد کرنے سے وہ اطلاع مظاہرہ اس نے نہیں کیا، یہ مطلب نہیں بنی۔ آپ نے اس کو رد کیا، آپ کے دوسرے بھائی نے اس کو قبول کر لیا، دوسرے بھائی نے رد کیا، تیسرے نے قبول کر لیا، تیسرے نے رد کیا، چوتھے نے قبول، یعنی اطلاع بغیر مظاہرے کے مکمل نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی مستقل مزاجی کے تحت مرکزیت قائم کر کے ایک اطلاع اپنی صلاحیتیں استعمال کرے تو لازماً اس کا مظاہرہ ہوگا، یہ لوح محفوظ کا قانون ہے۔ جو مظاہرات نہیں ہوتے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک پروگرام بناتا ہے اور خود ہی اسی پروگرام کو رد کر دیتا ہے، پھر کوئی پروگرام بناتا ہے، پھر اس کو رد کر دیتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو اطلاع اس نے قبول کی تھی اس کا مظاہرہ کسی دوسرے آدمی کے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حاصل کرنا ہے جو ہمارے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور دوسری ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنی ہے، تو آپ لوگ روحانی بنیں گے۔ اگر اس کے علاوہ سب کچھ ہے تو ایک مقام پر جا کر رک جائیں گے۔ حضور قلندر بابا نے لوح قلم میں فرمایا ہے، جب کوئی آدمی جنت کی خواہش کرتا ہے اور اپنے ذہن کو اتنا صاف ستھرا کر لیتا ہے، مجلہ کر لیتا ہے کہ جنت کا عرض کو وہ قبول کر لے، تو جنت کہتی ہے آؤ لبیک۔ اور جب وہ فرشتوں کے بارے میں کوئی تصور کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں آؤ لبیک، پھر اللہ نہیں کہتا کہ آؤ لبیک۔ اللہ تو اس وقت آپ سے آؤ لبیک کہے گا جب اللہ کے علاوہ آپ کے ذہن میں نہ دوزخ ہو، نہ جنت ہو، نہ دنیا ہو، کچھ نہ ہو، صرف اللہ ہو۔ اور جب اللہ آپ کے ذہن میں ہے تو ساری کائنات آپ کے ذہن میں، اور ساری کائنات آپ کی محکوم ہے۔ اگر اللہ سے قربت نہیں ہے، اللہ سے رابطہ نہیں ہے، اللہ کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع سنایا حضور قلندر بابا نے کہ حضرت عمر اور حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبہ مبارک لے کر جب حضرت ویس کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعا ہوئی، یہ ہوئی، وہ ہوئی، تو حضرت عمر نے حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا آپ کچھ نصیحت فرمائیں۔ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، اللہ تمہیں جانتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بے شک اللہ مجھے جانتا ہے۔ پھر میں اے عمر تم بھی اللہ کو جانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ میں بھی اللہ کو جانتا ہوں۔ حضرت ویس نے فرمایا اب تمہیں کسی نصیحت